بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اردو حکایات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا رومی کی ایک حکایت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک جنگل میں ایک شیر تھا۔ وہ ہر دن کسی نہ کسی جانور کو شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا۔ اس کے خوف سے جنگل کے جانوروں کی زندگی مشکل ہو گئی۔ سب جانور ہر وقت سہمے رہتے کہ نہ جانے آج کون شیر کا شکار ہو جائے۔ آخر ایک دن سب جانور شیر کی خدمت میں پہنچے اور اس سے کہا، آپ ہمارے اور جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنے کھانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی جانور آپ کی خوراک بننے کے لیے ہر دن آپ کے پاس آ جایا کرے گا۔ آپ آرام سے اسے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا کریں۔ یہ سن کر شیر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، شاباش، میری رعایا کتنی اچھی ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ پہلے دن شیر کی خوراک بننے کے لیے ایک خرگوش چنا گیا۔ شیر اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آیا اور شیر بھوکا ہی سو گیا۔ اگلے دن جب خرگوش پہنچا تو شیر کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم کل کیوں نہیں آئے؟ خرگوش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں کیا کہوں، میں تو آ رہا تھا۔ راستے میں ایک اور شیر ملا اور اس نے مجھے روک لیا۔ میں نے بہت کہا کہ میں اپنے بادشاہ سلامت کے پاس جا رہا ہوں، مگر اس نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارا شیر اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی بادشاہت کے دن ختم ہوئے، اب اس جنگل کا بادشاہ میں ہوں۔ حضور، میں بڑی مشکل سے اسے دھوکہ دے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ شیر کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، میرے علاقے میں اسے آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور میں ہی اس جنگل کا بادشاہ رہوں گا۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، دیکھو میں اسے کیا سزا دیتا ہوں۔ شیر خرگوش کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ خرگوش اسے ایک کنویں کے پاس لے گیا اور کہا کہ دوسرا شیر کنویں کے اندر ہے۔ شیر نے جھانک کر دیکھا تو اسے کنویں کے پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ وہ زور سے دھاڑا اور کہا کہ تو میرے علاقے میں کیسے آ گیا؟ ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کنویں میں کود پڑا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ وہ تکلیف میں چلاتا رہا اور خرگوش ہنستا ہوا جنگل میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور انہیں پورا قصہ سنا دیا۔ وہ سب بے حد خوش ہوئے۔ سچ ہے کہ غصہ ہی موت اور ہلاکت ہے۔ غصہ ہم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔